السلام علیکم میرے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستو، جو اللہ کے نیک فرما بردار بندہ ہے بندی ہے، ہم اس سے ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں دوستو، ہم سے بہت خطا ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، ہم بڑے گنہگار ہیں، پر ہم کافر نہیں ہیں، اللہ کا گنہگار بندہ ہے۔ نیک کام ہم سے کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہم روزانہ اللہ سے اپنے جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہ کے کارن سے ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ایک آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں دوستو، ہمارے سماج میں ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے آئے ہیں۔ ہمارے سماج میں ویسے بھی نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہے، 100 میں سے 5-7% جو ہے نماز پڑھنے والے ہیں، اور 100 میں سے 5-7% جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتی ہے، پر نماز کا جو فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا جو نفع ہے، وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سارے گندہ کام کرتے ہیں، مطلب لوگوں کا جائیداد کو ہڑپنا، لوگوں کی جائیداد کو کھا جانا، بہن کی حق کو مار دینا، بہن کی حق مار دینا، یا پھر جھوٹ بولنا، یا پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہی مسجد سے غیبتیں کرنا، راجنیتی کی باتیں، اس کی باتیں، فضول باتیں، یہ سب کرنا، یہ سب زیادہ تر ہماری سماج میں دیکھی جاتی ہے، ہماری مسجد میں، ہماری محلے میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سارے گندگی اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کی ہم برائی بیان کریں یا پھر کسی کی برائی کو ہم پھیلائیں، یہ مقصد نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان سچا مسلمان بنیں، اللہ جس ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے نیک عمل کرنے کی حکم دیتا ہے ہمیں، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے عمل کریں۔ تو میرے دوست، کچھ ہمارے نمازی جو بھائی ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے ہماری مسجد میں نقصان ہوتا ہے، ہماری مسجد کو، ہماری مسلمان سماج کو نقصان ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے جو نئی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نماز میں شامل ہوتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں آئے نماز پڑھے، لیکن کچھ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ہمارے مسجد میں، ہماری محلے میں، آپ کے محلے میں بھی ہوتے ہوں گے، انہی کی وجہ سے، انہی کے بد اخلاقی کی وجہ سے، انہی کے بد کردار کی وجہ سے، اس کی بد عمل کی وجہ سے جو ہے وہ نماز 2-4 دن، 6 دن، 8 دن پڑھتے ہیں، 15 دن، 1 مہینہ پڑھتے ہیں، پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم عالم علماء سے سنتے ہیں، جو اچھے عالم ہیں، جو جیسے مولانا صاحب ہے اور بھی ہیں، کہ مسلمان کو نقصان مسلمان سے ہوگا، جو مسلمان کے شکل میں منافق ہے، ایسے مسلمان کے وجہ سے ہی مسلمان سماج کو نقصان ہوگا، اور ایسے نمازی کے وجہ سے ہی مسجد کو نقصان ہوگا، نمازی کا نقصان ہوگا، جو ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ جی، خیال خوشی کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی نماز کی حالت میں بھی برین میں جو ہے دنیا گھومتی رہتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر جا کے ہی ادھر ادھر کی باتیں، بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں ہم کریں گے۔ دوست اس کا انتظار میں رہتے ہیں، ان کی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بے نمازی ہے، جو بے دین ہے، کچھ ایسے ان کے صحبت میں ملنے والے لوگ ہیں جو مسجد کے باہر انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی اس کے ساتھ جو ہے بیکار کی باتوں میں الجھا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ٹوٹا پھوٹا جو نماز ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کی حکم کو پورا کرتے ہیں، پھر جو ہے مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ سب ہم ختم کر دیتے ہیں، سارا فائدہ ہم وہیں پہ چھوڑ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے حالت ہے ہماری مسجد کے سماج میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نمازی بنیں
ایسے نماز ادا کرے، ایسے صلاۃ ادا کرے جس صلاۃ سے، جس نماز سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ہماری سماج کو فائدہ ہو، ہماری پریوار کو فائدہ ہو، ہمارا اپنا فائدہ ہو، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ جس نماز کا مطالبہ کرتا ہے میرا اللہ ہم سے، آپ سے، ویسے نماز پڑھو، اچھے اخلاق بناؤ، جی، لوگوں کا حق نہ مارو، اگر لوگوں کا حق مار لیے ہو تو اس کی واپس کر دو، جی۔ تو میرے دوست، ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، پر ہم کافر نہیں۔ ہم کسی کا حق اب تک الحمدللہ ہمارے جانکاری میں ہم کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کا ہم نے مار کے نہیں کھایا، جی، نہ اپنا بہن کا، نہ اپنا بھائیوں کا، نہ اپنے پڑوسی کا، جی، بلکہ ہمارا حق بہت لوگوں نے مارا، اپنوں نے مارا، جی، اپنا دوستوں نے مارا، اپنا حق، ہمارا حق جو ہے چھین لیا، اپنا بھائی بہن یا پھر اپنا دوست، لیکن ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم کسی کا حق نہیں چھینا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے میرے دوست۔ اپنی اس میں کوئی بڑپن نہیں ہے، پر ہم سب سے گزارش کرتے ہیں، ہم سب سے انورودھ کرتے ہیں کہ میرے دوست، سب سے پہلے جو ہے اچھا اخلاق بناؤ، اچھا اخلاق سے دین پھیلتا ہے، اچھا کردار سے، پھر اچھا عمل کرو، پھر سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، پھر حلال کماؤ، حرام کمانا چھوڑ دو، حلال وقت کھاؤ، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر کی پریوار کو، اپنے بچہ بچی کو دین اسلام کی تعلیم دو، اس سے جو ہے اپنا گھر اچھا بنے گا، گھر کی پریویش اچھا بنے گا، بیٹا بیٹی کو دین سیکھنے کو ملے گا، جی، اپنے گھر کو، اپنے بچہ بچی کو دین کی تعلیم دو، کوشش کرو میرے دوست، اور ایسے نمازی نہ بنو، ایسا نماز ادا نہ کرو جو نماز تمہیں نقصان پہنچائے، کیونکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر نماز منمانی کے ساتھ ہو، غلط طریقے میں ہو، جی، خشوع کے ساتھ اگر نماز نہ ہو تو وہ نماز کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن اپنا منہ میں پھینک کے مارے گا، جیسے کسی کپڑا کا ٹکڑا ہو یا پھر اڑنا ہو، ہاتھ میں لپٹ کر جو ہے اس نمازی کے منہ پہ پھینک کے مارا جائے گا جو اس طرح نماز پڑھتی تھی، جی، غفلتی کے ساتھ، جی، غافلوں کے ساتھ، اور ریاکاری کے ساتھ، اور منمانی کے ساتھ، غلط دھن کے ساتھ، یا پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہی دل اس کا جو ہے باہر اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتے ہیں، پھر جو ہے بیکار کی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ ایسے دوستوں سے، ایسے سماج سے، ایسے سماج کے گندے آدمیوں سے ذرا دور رہا کرو، جس کے ساتھ ملنے جھلنے سے غیبتیں ہوگی، بیکار کی باتیں ہوگی، اپنا نیک عمل ضائع ہو جائے گی۔ ایسے باتوں سے، ایسے دوستوں سے ذرا دور رہو میرے دوست۔ ہم آپ سے اللہ کے واسطے بنتی کرتے ہیں، آپ سے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ایسا نمازی نہ بنو۔ ہمارے سماج میں بہت قسم کی نمازی ہے جو موٹر سائیکل کے بنا مسجد جا ہی نہیں سکتے، جس کی سوچ ایسا ہو گیا ہے، جس کی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں، 3 وقت، 4 وقت، 5 وقت، جس وقت بھی مسجد میں جاتے ہیں تو بائک پہ جاتے ہیں، 4-5 منٹ دور ہے مسجد اپنے گھر سے، ایسے لوگوں کے گھر سے جو بائک کے بنا مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، نہیں جاتے، جی، پیدل جانے کا جو فائدہ ہے، مسجد میں چل کے جانے کا، چل کے آنے کا، مسجد سے جو فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ بائک سے جانا پسند کرتے ہیں، جی، آخر میں جاتے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت ہو جاتے ہیں، 3 رکعت ہو جاتے ہیں، کبھی آخر میں جاتے ہیں اور سب سے فاسٹ دوڑ کے مسجد سے، بائک سے گھر آ جاتے ہیں۔ دنیا اتنی اہمیت ہے اس کے لیے، دنیا کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جی۔ تو میرے دوست، اللہ کے حکم کو اس طرح پورا کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے، جو عبادت سے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، جس عبادت سے ہمیں فائدہ ملے، ایسی عبادت کرو اللہ کی، صحیح طریقے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، جی، اور اچھا اخلاق بناؤ، جی، میٹھا زبان بناؤ، جی، ظالم نہ بنو، نہ ظالم کی ساتھی بنو، مظلوم بنو،
सहने वाला बनो, अल्लाह मज़लूम के साथ है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।